الفاتحة. بسم الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصودة والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغربين رحمة للعالمين، مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين، محب الفقراء والغرباء المساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المبين وخطابه المتين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت يطهركم تطهيرا. عزیزان محترم سامعین اکرام، خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے، اے اہل بیت نبی، ہم نے ہر رزق کو، ہر گندگی کو تم سے دور رکھا اور ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ پاک ہیں، پاک رکھا، پاک کیا، تینوں ترجمے میں فرق ہے۔ اس لیے اللہ نے پاک کیا یا پاک ہیں یا پاک کیے گئے، اللہ نے ان کو پاک پیدا ہی کیا، یہ ترجمہ ہے، اور ان کے قریب نجاست کا گزر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس آیے کریمہ میں جو ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے شب جمعہ میں، حدیث قصہ برابر آپ پڑھتے ہیں، سب کی زباں زد آیت ہے، اس میں پہرا لگا ہوا ہے، تاکید لگی ہوئی ہے۔ انما یرید اللہ، ایک تو انما تاکید لگی ہے، دوسری تاکید لگی ہے لیذھبا کی، نجاست کا گزر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تاکید اللہ نے کیوں لگائی اس آیت میں؟ تاکید کہاں لگائی جاتی ہے اور کس جگہ لگائی جاتی ہے؟ جہاں منکر ہوتے ہیں وہاں تاکید لگائی جاتی ہے، اور جہاں منکر نہیں ہوتے وہاں تاکید لگائی نہیں جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آئے تطہیر کے منکرین ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں تاکید لاگے بتا دیا، اس چادر میں آئرے غیرے نتھو خیرے نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔
یہ آئے عصمت ہے، یہ عصمت قدا ہے، اس میں معصوم قدم رکھے، غیر معصوم تو قریب نہ آئے۔ اس لیے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے زمین پیدا کرنے کا ارادہ کیا، زمین خلق ہو گئی۔ اللہ نے آسمان پیدا کرنے کا ارادہ کیا، آسمان پیدا ہو گیا۔ اللہ نے ستاروں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، ستارے خلق ہو گئے۔ یہ جو ہرے بھرے باغات، چشمے، دریا، سمندر دیکھ رہے ہیں، سب یہ اللہ کے کرشمے کے ارادے ہیں، اسی کے کرشمے سے یہ خلق ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، مثال کے طور پر ایک انسان نے ارادہ کیا کہ ہم کوٹھی بنوائیں گے، اور وہ سال بھر کے اندر کوٹھی نہ بنوا سکا، لیکن ایک زمیندار آدمی نے ارادہ کیا کہ میں کوٹھی بنواؤں گا، اس نے 1 سال کے اندر ہی میں کوٹھی بنا لی۔ گورنمنٹ نے ارادہ کیا تو مہینے بھر میں بن گئی وہ کوٹھی۔ تو ارادوں میں بھی فرق ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ ہو جاتا ہے۔ ادھر اس نے کن فیکون کہا، وہ چیز ہو گئی۔ بس اللہ نے ارادہ کیا اہل بیت کی طہارت کا، اور یہ ارادہ کامل ہے، یہ ارادہ ازلی ہے، ازل سے ہے، ازل سے رہے گا، جب سے ہے تب سے یہ طہارت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا۔ جہاں نور ہے وہاں تاریکی نہیں، وہاں اندھیرا نہیں، وہاں بے بسی نہیں، وہاں ظلم و ستم نہیں، اس لیے کہ یہ سب قریب آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب نجاست بھی 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک اندرونی نجاست، ایک بیرونی نجاست۔ اندرونی نجاست کیا ہے؟ بخیل ہونا، یہ بھی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ بخل نہیں آ سکتا ہے، ایک قسم کی یہ نجاست ہے۔ بیرونی نجاست تو آ ہی نہیں سکتی، ان کا گزر ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت ہیں۔ جب جناب آدم کی خلقت ہوئی اور جنت میں سیر کرانے ان کو فرشتے لے گئے، تو جنت میں کیا دیکھا جناب آدم نے؟ ایک نور کی شہزادی ہے، ایک نور کی شہزادی ہے، اور اس کے 2 گوشوارے نور کے ہیں، اور ایک گلے میں ہار ہے، اور سر پہ تاج ہے، ایک قلادہ ہے گلے میں۔ بڑے تعجب سے آدم نے پوچھا، فرشتوں یہ بتاؤ یہ نور کی شہزادی کون ہے؟ یہ گلے میں ہار کیسا ہے؟ یہ کان میں گوشوارے کیسے ہیں نور کے؟ کہا آپ نہیں جانتے، آپ کی نسل سے آپ نہیں پہچانتے۔ کہا کون ہے؟ یہ دونوں گوشوارے کون ہیں؟ کہا یہ حسن و حسین ہیں۔ کہا قلادہ کون ہے؟ کہا علی ہیں۔ کہا کہ یہ سرتاج کون ہے؟ کہا یہ رسول خدا ہیں۔ کہا پوری نور کی شہزادی جو ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ فاطمہ ہیں۔ تو آدم کی بھی پہچان ہو رہی ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے اس نور کو خلق کیا، اور جب اس نور کو خلق کیا تو اس نور کو 2 کیا۔ پہلا نور فاران کی چوٹیوں پہ چمکا اور وہ نور آیا، اور دوسرا نور جو آیا وہ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آیا۔ یہ قسمتیں سب کی جاگ اٹھیں اور نسلوں کو پاک کرنے والا آ گیا۔ اللہ نے پھر ان دونوں نوروں کو 5 کیا، اور 5 سے ان کو 14 کیا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اچھا، اس آیے کریمہ میں اللہ نے مرکز عصمت کیوں فاطمہ زہرا کو بنایا؟ جب پوچھا فرشتوں نے کہ اس کے چادر کے نیچے کون کون ہے، تو سب سے پہلے پہچان بتائی فاطمہ، اس کے شوہر اور اس کے بچے۔ رسول اللہ کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ مرکز عظمت، مرکز طہارت۔
اس لیے اللہ نے نہیں بنایا کہ دنیا والے جوڑ کے بہت قائل ہیں، اس میں بھی جوڑ لگا دیتے، جوڑ لگانے سے بچا لیا، اس لیے آیت تطہیر میں مرکز عصمت بنایا فاطمہ زہرا کو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اب آئیے یہ دیکھتے ہیں طہارت کی کیا قسمیں ہیں۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، یا طہارت عارضی ہے یا طہارت حقیقی ہے۔ مثال سے واضح کریں گے۔ طہارت عارضی کیا ہے؟ آپ نجس ہوئے، کپڑا آپ کا نجس ہوا، پانی سے پاک کر لیا، طہارت عارضی نے نجاست عارضی کو پاک کر دیا۔ آپ بغیر وضو کے تھے، آپ نے وضو کیا، پاک ہو گئے، طہارت عارضی نے پاک کر دیا آپ کو۔ اب طہارت حقیقی کیا ہے اور نجاست حقیقی کیا ہے؟ نجاست حقیقی جو ہے وہ پانی سے پاک نہیں ہوگی، پھر کاہے سے پاک ہوگی؟ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، طہارت عارضی سے وہ نہیں پاک ہوگا، وہ طہارت حقیقی سے پاک ہوگا۔ آپ کافر ہیں، اس کو نہلائیے، خوب بڑھیا صابن لگائیے، مشک و عنبر کی خوشبو دیجیے، پاک ہو جائے گا۔ اس کو اگر سمندر میں لے جائے ڈبو دو بمبئی کے، تب بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں پاک ہوگا؟ اس لیے اس کی نجاست حقیقی ہے۔ تو اس کو کون سی چیز پاک کرے گی؟ کہا طہارت حقیقی پاک کرے گی۔ اور طہارت حقیقی کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہی مشرک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے تو وہ پاک ہو جائے گا اور وہ مسلمان کا بھائی بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب آئیے اس قرآن کی آیت میں ایک لفظ آیا ہے بیت۔ بیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مولانا تشریف فرمائے، بیت کے معنی ہوتے ہیں گھر۔ بیت تین طریقے کے ہیں، بیت سکنا ہے اور بیت نسب ہے، بیت شرف ہے، تین چیز ہیں۔ بیت سکنم کیا آتا ہے؟ اس میں غلام، کنیز، کتا، گدھا جو گھر میں ہیں سب اس میں شامل ہیں بیت سکنا میں۔ بیت نسب میں کون ہے؟ بیت نسب میں سارے خاندان والے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، مومن ہوں، جھوٹے ہوں، مکار ہوں، خاندان میں تو ہیں۔ بیت شرف میں صرف جو ہے وہی ہیں جو اس صفت کے مالک ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ جو بیت یہاں آیا ہے نہ یہ بیت نسب ہے اور نہ بیت سکنا ہے، اس بیت کا نام ہے بیت الشرف۔ پنجتن کے پاک کے علاوہ کوئی اس بیت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اہل بیت ہیں اور علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ کیسے آئے چادر کے نیچے؟ ایسے آئے جب امام حسن علیہ السلام آئے، کہا مادر گرامی اپنے گھر میں نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، کیا نانا جان آئے ہیں؟ کہا چادر کے نیچے سو رہے ہیں۔ آئے امام حسن اجازت لیے اور چادر کے اندر سلام کیا، اجازت لی، اندر ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے، کہا امی جان نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا نانا جان تمہارے چادر کے نیچے ہیں۔ آئے سلام کیا اور چادر کے نیچے ہو گئے۔ اس کے بعد جناب مولائے کائنات آئے، انہوں نے کہا فاطمہ بچے کہاں ہیں؟ بابا آپ کے کہاں ہیں؟ کہا چادر کے نیچے ہیں۔ مولائے کائنات آئے، سلام کیا، اذن لیا، اندر ہو گئے۔ جب سب اندر ہو گئے بی بی فاطمہ زہرا بھی آئیں، انہوں نے سلام کیا، اپنے بابا کو اجازت لی، چادر کے اندر ہو گئے۔ یہ 5 تن چادر میں جمع ہو گئے۔ بھائی اجازت کیوں لی؟ حسن حسین تو پشت رسول پہ آتے تھے تو نہیں اجازت لیتے تھے، آج جب چادر میں آ رہے ہیں تو اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا اگر بغیر اجازت کے آ جاتے تو یہ مورخین لکھ دیتے
کہ آیت تطہیر صرف جو ہے رسول اللہ کے لیے نازل ہوئی ہے، حسن حسین کے لیے نہیں ہے۔ یہ اجازت لے کے بتا دیا کہ اس میں پنجتن پاک شامل ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پنجتن پاک اس میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون اس میں ہے؟ فاطمہ ہیں، اس کے شوہر ہیں، حسن و حسین ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب مریم کے لیے بھی آیا ہے قرآن میں کہ یہ پاک ہیں، اللہ نے پاک کیا، لیکن فرق ہے، جو مریم کے لیے لفظ آیا ہے وہ طہارہ کا آیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے جو لفظ قرآن میں آیا ہے تطہیر کا لفظ ہے۔ طاہرہ میں اور تطہیر میں فرق ہے۔ طاہرہ جو ہے فعل ماضی ہے، تطہیر مصدر ہے۔ اب جتنے فعل نکلیں گے وہ سب تطہیر سے نکلیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد نجاست کی حالت میں کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ جب پیغمبر جو ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو ایک مسجد بنائی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، اور سارے اصحاب کے گھر وہاں بن گئے، اور ان کا صحن جو ہوتا تھا مسجد کا صحن ہوتا تھا، دروازہ ادھر کھلتا تھا۔ جناب جبریل آئے وہی لے کر پیغمبر کے پاس کہ سب کے دروازے بند کر دو، کسی کے دروازے مسجد کی طرف نہ کھلے رہیں، کوئی اس حالت میں مسجد نبوی سے گزر نہیں سکتا ہے۔ جتنے اصحاب تھے سب کے دروازے بند ہو گئے، صرف رسول نے کہا علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے علی کی طہارت جو ہے وہ ذاتی طہارت ہے، صحابہ کی طرح نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو مرکز طہارت شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ جو آیتیں ہوتی ہیں اس کی تعویل اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ آپ تعویل جانتے ہیں تعویل کسے کہتے ہیں اور تفسیر کسے کہتے ہیں؟ دونوں بات کو واضح، جب تعویل کرتے ہیں تو ہم تعویل مانتے ہیں۔ تعویل و تفسیر میں فرق ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تعویل کسے کہتے ہیں اور تفسیر کسے کہتے ہیں۔ 1968 میں آیت اللہ سید محسن الحکیم صاحب حج کے لیے جا رہے تھے مکہ نجف اشرف سے۔ شاہ فیصل اس وقت بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کے لیے میں جہاز بھیج دیتا ہوں سعودی عرب سے۔ کہا مجھے جہاز نہیں چاہیے۔ شاہ ایران بادشاہ تھا، اس نے کہا میں آپ کے لیے جہاز بھیج دوں خصوصی؟ کہا نہیں، مجھے جانا ہے اپنے ہی پیسے سے، اپنے ہی پیسے سے حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ سب سے پہلے میں جاؤں گا سامرہ کاظمین، اور کاظمین سے آؤں گا بغداد، اور بغداد سے ایئرپورٹ پہ بیٹھوں گا جہاز پہ، مکے پہنچ جاؤں گا۔ جب مکے پہنچے سید محسن الحکیم تو شاہ فیصل نے ان سے کہا، پیغام بھیجا کہ آپ یہاں آ جائیے، کچھ علماء آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا تعارف کرا دیں۔ تو محسن حکیم صاحب نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، تم میرے خیمے میں آؤ۔ پہلے خیمے ہوتے تھے، آج کی طرح ہوٹل اے سی والے نہیں تھے اس زمانے میں، تو کہا نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے کارندہ بھیجا بادشاہ نے کہ میرے پاس ایک مولانا ہے جن کا نام عبداللہ باز ہے، وہ مکے میں نماز پڑھاتے ہیں، مکے میں نماز پڑھاتے ہیں، وہ ویل چیئر پہ چلتے ہیں، پیر سے معذور ہیں، لہذا اگر آپ آ جائیے گا تو بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ محسن حکیم صاحب راضی ہو گئے، آئے۔ جیسے آئے تو سب کا تعارف ہونے لگا، یہ فلاں فرقے کے ہیں، فلاں فرقے کے ہیں، فلاں عالم ہیں، فلاں مفتی ہیں،
یہ فلاں مولانا ہیں۔ تو محسن حکیم صاحب کا بھی تعارف ہوا، کہا یہ شیعوں کے بہت بڑے مرجع ہیں، نجف سے تشریف لے آئے ہیں۔ تو اس پر کہا عبداللہ باز نے کہ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں شیعوں کو اوپر۔ بس وہیں سے ان کا مزاج خراب گیا اور کہنے لگے کہ میں کیوں لعنت بھیجی آپ نے میرے اوپر؟ کہا رے جانے دیجیے، آپ چھوڑیے، آپ تو میرے مہمان ہیں، مکے میں تشریف لے آئے ہیں، ایسی بات آپ نہ کیجیے۔ کہا آپ نے کہا شیعوں پہ لعنت ہو، کیوں کہا آپ نے؟ اگر نہیں بتائیں گے کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ابھی تک آپ لعنت کے قائل نہیں تھے، اب لعنت کے بھی قائل ہو گئے۔ آپ لعنت کے قائل نہیں تھے، آپ لعنت کے قائل ہو گئے۔ کہا میں نے اس لیے لعنت بھیجی کہ آپ لوگ قرآن کی تعویل کرتے ہیں۔ اب سنیے تعویل کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ تفسیر کہتے ہیں قرآن کی آیت کو الگ الگ ایک ایک ٹکڑے کو، معنی کو، مفہوم کے، منطوق کے اعتبار سے بیان کیا جائے، اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ بالکل کھول کے بیان کیا جائے، اسے کہتے ہیں تفسیر۔ اور تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کا معنی ہے کہ ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا۔ جیسے قرآن کی آیت ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر بلند ہے، تمام ہاتھوں پہ ہے۔ جیسے کہا عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، نہ اللہ کے کان ہے، نہ اللہ کے ہاتھ ہے، نہ اللہ کا چہرہ ہے۔ تو اب قرآن کی تعویل تو کرنا ہی پڑے گا، اس کا ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے خدا جو ہے ہاتھ پاؤں پیر نہیں رکھتا ہے ہمارے مذہب میں، بالکل منزہ ہے، وہ ہاتھ پیر اس کے نہیں ہے۔ تو پھر کیا تعویل کرنا پڑے گی؟ یہاں ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد اللہ کی قدرت ہے، سب کے اوپر بھاری ہے۔ وجہ اللہ، عین اللہ، یہ سب تعویل ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں جہاں اس طرح سے الفاظ آئے، آیتیں آئی ہیں، اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہم وجہ اللہ ہیں، ہم لسان اللہ ہیں، ہم اذن اللہ ہیں، ہم انف اللہ ہیں، ہم سر اللہ ہیں، ہم ہیں اس سے مراد۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد محسن حکیم صاحب نے کہا، اس مفتی سے پوچھا جو مکے میں نماز پڑھاتا تھا، کہا تم نے قرآن پڑھا ہے، عربی جانتے ہو؟ کہا میں عرب ہوں، مجھ سے اچھی عربی کون جانتا ہے؟ کہا قرآن پڑھے ہو؟ کہا حافظ قرآن بھی ہوں، پورا قرآن یاد ہے۔ کہا ایک آیت کا معنی تمہیں بتانا پڑے گا۔ کہا وہ کون سی آیت ہے جس کا معنی ہمیں بتانا پڑے گا؟ کہا میں آیت وہ پڑھتا ہوں، اس کو بتائیے آپ۔ من کان فی ہذہ الاعمی وہو فی الآخرۃ الاعمی، اس کا معنی بتاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہی ہوئے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ کہا عجیب فیصلہ ہے، یہ کیا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ شاہ فیصل نے کہا یہ تو قرآن کی آیت برابر میں نے پڑھی، لیکن اس آیت پہ میں نے کبھی توجہ نہیں دیا کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے تو سزا کیوں ملے گی اس کو وہاں اوپر؟ تو کہا محسن حکیم صاحب نے کہ دیکھو حدیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اگر کسی کی آنکھ پھوٹ گئی ہے تو اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے اس کا بدلہ دے گا، کسی کا پیر خراب ہے تو اس کا بدلہ دے گا، کسی کا چہرہ خراب ہو گیا اس کا بدلہ دے گا، آخرت میں کوئی بیمار ہو گیا اس کا بدلہ دے گا، فرشتوں سے زیادہ اس کا رتبہ ہوگا۔ اور جو لوگ بیمار نہیں ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ پیر صحیح سالم تھے، وہ دعا کر رہے تھے پالنے والے، کاش میرے بھی ہاتھ ٹوٹے ہوتے، آنکھ پھوٹی ہوتی، پیر کا لنگڑا ہوتا اور بیمار ہوتا تو مجھے بھی یہ رتبہ ملتا۔ اب وہ کہنے لگا مفتی
کہ جب تم نے سوال کیا ہے تیرے پاس جواب بھی ہوگا۔ شاہ فیصل بادشاہ کہنے لگا آپ نے مولانا سوال کیا ہے اس آیت کے بارے میں تو اس کا جواب ہوگا کہ بھائی جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں کیوں اندھا ہے؟ کہا جواب ہے۔ کہا جواب ہے تو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کہا کیا جواب ہے؟ کہا جو صادق آل محمد کا جواب ہے وہی میرا بھی جواب ہے۔ کہا صادق آل محمد کا کیا جواب ہے؟ کہا امام صادق فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ولایت علی کا اندھا دنیا میں ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ مطلب ہوا اس آیت کا۔ اب سارے کے سارے پریشان۔ شاہ فیصل تو گرویدہ ہو گیا محسن الحکیم صاحب کا، کہنے لگا اب کی جمعے کی نماز محسن الحکیم صاحب مکے میں پڑھائیں گے، اس لیے سب سے زیادہ انہوں نے مسئلے بیان کیے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، عالم تھے سید محسن الحکیم صاحب۔ ان کا رسالہ پرانی کتابیں جو ہیں اس میں ہے، آپ دیکھیے چھپا، اس زمانے کے عالم ہیں وہ۔ ان کے گھر میں 17 مجتہد تھے جو عالم کی حیثیت رکھتے تھے، 17 کو عراق میں شہید کرا دیا گیا، وہ ہیں محسن الحکیم صاحب، شہادت انہوں نے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ولایت علی کا اندھا دنیا بھی اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یہ امام نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد فیصل کہتا ہے مولانا یہ بتائیے آپ، یہ 20ویں صدی چل رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں جنت البقیع منہدم ہو گیا ہے اور شیعہ حضرات آتے ہیں اس مٹی کا بوسہ لیتے ہیں، قبر کا بوسہ لیتے ہیں۔ 20ویں صدی چلی ہے اور یہی حال نجف کا ہے، کربلا کا ہے، سامرہ کا ہے، کاظمین کا۔ آپ لوگ گارے مٹی کا بوسہ لیتے ہیں اور یہ تو میں نے برابر دیکھا ہے اور 20ویں صدی میں ایسا ہو رہا ہے۔ اب محسن الحکیم صاحب سوچنے لگے اگر بادشاہ کو آیت سے جواب دوں گا نہیں مانے گا، روایت سے جواب دوں گا تو نہیں مانے گا، پھر کیا کیا جائے؟ اب مولا عباس سے توسل کیا، مولا عباس سے، کہ کوئی جواب آ جائے بادشاہ کو دے دوں۔ توسل کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں کوئی آیا، کہتا ہے بادشاہ کوئی قرآن کا پارہ لے کر آیا ہے۔ کہا اسے بلاؤ، قرآن کے پارہ لے کر آئے۔ اب جب دیکھا کہ ایک چیز ہے، قرآن کی آیتیں ہیں جو غلاف میں لپٹی ہوئی ہیں، ہرن کے کھال پہ رکھا ہوا ہے، سونے کے تار سے بندھا ہوا ہے۔ اس نے جب دیا ان کو شاہ فیصل بادشاہ کو تو وہ چومنے لگا، جیسے چوما ویسے انہوں نے کہا چومنا بدعت ہے، تم کیوں چوم رہے ہو؟ کہا تمہارے مذہب میں تو چومنا جائز ہے۔ کہا یہ بتاؤ، تو بادشاہ کہتا ہے میں ہرن کی کھال کو نہیں چوم رہا ہوں، سونے کے تار کے نہیں چوم رہا ہوں، چاندی کے تار کو نہیں چوم رہا ہوں، جو اس میں قرآن ہے میں اس کو چوم رہا ہوں۔ تو محسن الحکیم صاحب نے کہا میں گارے مٹی کو بوسہ نہیں دیتا ہوں، جو اس قبر کے اندر آل رسول ہیں میں ان کا بوسہ دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی فضیلت کون بیان کر سکتا ہے؟ تعویل یہ جانتے ہیں، تفسیر یہ جانتے ہیں اور نیزے پہ قرآن یہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور ہے، قیامت کا منظر ہے، اصحاب حسینی خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں خیموں میں، بالوں میں ان کے اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہیں اور نصیحتیں دے رہی ہیں کہ کل 10 محرم ہے، حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرنا ہے۔ امام حسین نے ایک حدیث فرمائی ہے، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میرے پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کو مسافر کو دیکھنا تو میرے اوپر آنسو بہا لینا، دیکھ کس طرح سے مجھے قتل کیا گیا بے جرم و خطا اور میرے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کو رحم نہ آیا، ان کو ترس نہ آیا،
اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں آ کر کھڑے ہوئے، کہا پالنے والے حسین کے پاس جو کچھ تھا سب دے دیا، اب کچھ نہیں بچا ہے، خیمے میں جو رہ گیا ہے وہ زینب کا ہے، اب تو جانے اور زینب جانے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے یہ کہا اور آ کر ایک نشیب میں کھڑے ہوئے، آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ اس آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ سید سجاد غشی سے اٹھ گئے، اپنا نیزہ لیا اور جاتے ہیں باپ کی طرف، باپ کی جائے مدد کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھوپھی زینب آ گئی، کہا اے سجاد کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا بابا پکار رہا ہے، میں اپنے بابا کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، اپنی جان اپنے بابا کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ ارے نیزہ لیا، تلوار لی، خیمے کا پردہ ہٹایا، میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ حسین کی نظر سجاد پہ پڑی، آواز دی زینب سجاد کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے، دنیا حجت خدا سے خالی ہو جائے۔ شہزادی زینب گئیں، امام سجاد کو خیمے میں لے آئیں، پھر غشی کی حالت میں ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا استغاثہ حسین نے بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، جھولے سے گرنا تھا۔ حسین خیمے کی طرف آئے، کہا اے زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ کہا نہیں بھیا۔ آپ نے جب سے آواز استغاثہ بلند کی، اصغر میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ امام قریب آئے، کہا بیٹا اصغر تو گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا ہے، تو میری مدد کیسے کرے گا؟ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھا، آنکھوں سے آنکھیں ملائی، کہا اے بابا جان مجھے لے چلو میدان میں، ظلمت کا دھارا نہ موڑ دوں تو رباب کا لال نہ کہنا۔ عزادارو، حسین جب چلنے لگے تو آئی رباب، کہتی ہے میرے بچے کو مجھے دے دو۔ بچے کو لیا، لینے کے بعد سبز کرتا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، پانی نہیں تھا پانی پلاتی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا کیا کہا رباب؟ کہا میں کہہ رہی ہوں اے اصغر میں زینب نہیں ہوں، میں ام کلثوم نہیں ہوں، میں فاطمہ کبریٰ نہیں ہوں، میں دوسرے خاندان کی ہوں۔ اے بیٹا اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹا علی اصغر 3 وصیتیں کرتی ہوں، اسے یاد رکھنا۔ پہلی وصیت یہ ہے جب دادی زہرا کی گود میں جانا تو شکایت نہ کرنا کہ ماں نے پانی نہیں پلایا، اگر پانی ہوتا تو میں ہاجرہ سے کم نہیں تھی، ضرور تم کو پانی پلاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری وصیت یہ، اے بیٹا علی اصغر دیکھو پانی پینے میں پہل نہ کرنا، تیرا بابا 3 دن سے پیاسا ہے، اصحاب حسینی پیاسے گئے ہیں، آب کوثر پینے کے لیے تیرے بابا کا انتظار کر رہے ہیں، جب تیرے بابا پانی پلائیں
تب پینا، خود سے نہ پینا۔ اماں فکر نہ کریں، میں اپنے بابا کے ہاتھوں سے پانی پیوں گا۔ تیسری وصیت کی، اے میرے لال اصغر، ارے جب تک انصار حسینی زندہ رہے اس امام کو کوئی زخم نہیں آیا۔ اے بیٹا، میدان میں جانا تو کوئی زخم نہ آئے، اس لیے کہ دودھ تمہیں نہیں بخشوں گی۔ روایت یہ کہتی ہے جب تیر حرملہ چلا ہے تو ماں نے خیمے سے کہا بیٹا تیر گلے پہ لے لے۔ اصغر نے تیر تو لے لیا لیکن بازو امام زخمی ہو گیا۔ پلٹ کر جواب دیا زبان بے زبانی سے، اے اماں رباب، میری خطا نہیں تھی، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بھاری تھا۔ اللہ کون جان سیالم الذین ظلموا ایام انقلبون ماتم حسین۔